خواہ وہ ایک 500 روپے دیہاڑی کمانے والا شخص ہے اور چاہے وہ 5 کروڑ ڈیلی کما رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ والد ہیں وہ اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچیں گے، خواہ وہ غریب ہے خواہ وہ امیر ہے۔ جب والدین کے سامنے اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس کے متعلق پھر کیا خیالات ہیں اولاد کے والدین کے حق میں؟ صرف یہ لفظ ادا کرنے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ گئے اور جوان بچے ہو گئے، نوجوان طبقہ اس وقت یہاں زیادہ موجود ہے، انہی کے لیے یہ سبق آموز ہے۔ ضلالت کی عروج جو ہے والدین کو صرف یہ الفاظ کہہ دینے کہ آپ کو کیا معلوم، یہ صرف الفاظ، ابھی اس نے والد کو برا نہیں کہا، کوئی گالی ادا نہیں کی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا، بس یہ ضلالت کی عروج ہے، بے ادبی کی عروج ہے۔ یہ جہاں بے ادبی کا خاتمہ ہو گیا، یہ اس سے بھی اوپر ہے کہ والدین کے حق میں صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کو کیا پتا۔ اس والد کے متعلق کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ جب آپ پیدا ہوئے اس نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، رشتہ داروں میں آپ کا عقیقہ بھی کیا، آپ کو دودھ بھی مانگنا نہیں آتا تھا، والدہ نے رونے پر دودھ پیش کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ پھر والد کمانے کے لیے گیا، سردیوں کے دن ہیں، بدن پر ایک بنیان اور نیچے ایک پجامہ ہے، وہ مزدوری کر کر شام کو آپ کے کھلانے کے لیے لا رہا ہے، آپ کو چلنا نہیں آیا، ابھی ابھی پالنے میں ہے، وہ آپ کے لیے یہ محنت کر رہا ہے۔ اس پر غور کریں بیٹا، ہر شخص اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت، اگر جو مر گئے زندہ ہے مغفرت طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک تحفہ سمجھ لیجئے گا، سبحان اللہ، یہ سبق سمجھ لیجئے گا، یہاں سے جاتے ہوئے کچھ تو لے کر جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ، کی رات میں سبحان صرف اللہ، ایک یہ ہمارا کہنا مان لیں، واہ، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو میری آواز آپ مجھ سے پہلے یہ سن چکے ہوں گے۔ والدین کے حق میں دعائیں کرنا فرائضوں میں سے ایک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولاد کے فرضوں میں سے والدین کے حق میں دعا کرنا ایک فرض ہے۔ منیمم 24 گھنٹے میں 3 بار دعائیں کرنا والدین کے حق میں فرائض میں شامل ہے۔ اس پر غور کیجئے گا، والدین کے سامنے کبھی بھی یہ الفاظ ادا نہ کر دینا کہ بھئی آپ کو کیا پتا۔ آپ نے برا نہیں کہا والدین کو، آپ نے کوئی گالی نہیں دی والدین کو، آپ نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، غصے کا اظہار نہیں کیا، صرف یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ کو کیا پتا ہے۔ بھیا جب آپ ماں کے شکم میں تھے نا تو والد تو اس وقت بھی تھا، آپ تو اب جوان ہو رہے ہیں نا۔ 17 سال کا بچہ میٹرک پاس کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے اسے نہیں پتا، میٹرک سے پہلے نہیں پتا، 9ویں کلاس میں بھی تو اسے نہیں پتا، 10ویں جیسی کلاس اس نے پاس کر دی، وہ کہتا ہے ہیڈ ماسٹر ہو گیا۔ والدین کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ان کے وہ وقت نہیں دیکھ رہا جب مانگنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، کھانا نہیں آتا تھا، پینا نہیں آتا تھا۔ اب وہ جب بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے، کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، ان کی جوانی آپ کے اوپر گزری کہ یہ میرے بچے جوان ہوں گے تو ہم سکھ کا سانس لیں گے، وہ انہیں میسر نہیں ہے۔ جب آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کو ہنس بھی رہے ہیں، آپ غصے سے نہیں کہہ رہے، ہنس رہے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ یہ ضلالت کی عروج ہے، بے ادبی کی عروج ہے، یہ الفاظ کہنا۔
ابھی آپ نے والدین کو برا نہیں کہا، صرف یہ کہ حق میں دن میں اگر جو آپ پکے نمازی ہیں تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما اور ان کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما اور ان کی بخشش و مغفرت فرما. یہ میں آپ کو عربی کے الفاظ نہیں سنا رہا، چاہے سرائکی میں سن لیں چاہے اردو کو سمجھ لیں. یہ عربی کے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے وہ الفاظ نہیں ہیں. سلیس اردو میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کے حق میں منیمم 24 گھنٹے میں 3 بار، ورنہ نماز اگر جو پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد یہ آپ دعا ان کے حق میں کر رہے ہیں. رزق میں بڑھوتری آپ کے ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رزق کو زیادتی کی خواہش ہماری اس طرح پوری کر لو. طریقہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما. یہ حدیث مبارکہ ہے، فرائضوں والی بات بھی حدیث مبارکہ ہے. میں تو اس لیے حوالے نہیں دے رہا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میرا حوالہ غلط ہو بھی سکتا ہے. اب میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ آپ آگے اب موبائل پہ نہیں میں کہہ رہا کہ شیئر کر دیں، آپ لوگوں کو کہیں. ایک سبق اور یاد کر لیں کہ جب آپ کی آنکھ کھلے رات کے کسی حصے میں یا صبح کے وقت میں، ہمارا ایک اٹھنا 11 بجے کا ہو گیا بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں. رات کو موبائل میں بیٹھے ہوئے 4 بجے تک، صبح اٹھ رہے ہیں 11 بجے تک. رزق کی تقسیم صبح کے وقت میں ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. رزق کی میرے رب کی جانب سے تقسیم صبح کے وقت میں ہے. صبح کی نماز کے فوراً بعد سونا حرام. اللہ. یہ بھی حدیث کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ سمجھ لو. نماز فجر ادا کر لی اور پھر سو گئے سورج کے نکلنے سے پہلے تو یہ حرام ہے. صبح کا نماز کے بعد سونا حرام ہے. جب سورج نکل جائے نماز اشراق پڑھ لو، سو جاؤ. اب اٹھ جاؤ 11 بجے، پھر نہیں اٹھو گے. عادت ہی نہیں ہے. عادت تو موبائل کی ہے. والد کو نہیں پتا، والدہ کو نہیں پتا، بہنوں کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا کہ ہم موبائل میں دیکھ کیا رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے. تعلیم ہم انگلش کی ادا کر رہے ہیں، لیکن افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ افضل الذکر ہے. تمام اذکار میں یہ اول ہے. دیکھو کلمہ تو آتا ہے نا، رات کو سونے سے پہلے کلمہ ضرور پڑھیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، یعنی ایمان کو اجاگر کر لیں. دن میں ہم کفری الفاظ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتے ادا کر چکے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم کفری الفاظ ادا کرنے کے بعد کفر میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آسان یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کلمے کا ذکر کر کر سونا. اور ہمارے اس پنڈال میں اگر اساتذہ کرام بھی ہیں تو ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اس بچوں کو سبق دینے سے پہلے اگر جو وہاں 8 10 15 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اجتماعی انہیں کلمہ پڑھائے گا. یہ انگلش A فار ایپل B فار بال یہ کام نہیں آئے گی. اللہ 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 اللہ. اس کے متعلق بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. اب انگلش میڈیم میں ہمارے جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں، بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں. مسجد میں اور مدرسے میں ان بچوں کو بھیجیں گے جس کا ایک ہاتھ ٹوڑا ہے، جس کا ایک لات ڈھیلی ہے، جس کا دماغ ڈھیلا ہے، اسے وہاں جا کر چھوڑیں گے. اللہ اکبر. جبکہ وہ ہمارے کام میں نہیں آنا. اللہ اکبر. جو انگلش میں پڑھا رہے ہیں نا A فار ایپل B فار بال، وہ ہمارے کام نہیں آنا. آپ دیکھیں، اب اپنے پنڈال میں ہی دیکھیں، بچے ایسے بھی موجود ہیں
جنہوں نے ایم اے ایم ایڈ بہت سے ایم اے کی محمد رسول اللہ، جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے لفظ دیکھیں، اب ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، طریقہ ہے پتہ کوئی؟ ہمیں نہیں پتہ، اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ گرا باندھ لینا، جب رات کو آنکھ کھلے اپنی مغفرت کی تو دعا کر لو، واہ اللہم اغفر لی، اے ٹو زیڈ تو پڑھ لو گے، اللہم اغفر لی کہنا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر پیسے دے رہے ہو، ٹائم پر جا رہے ہو، انگلش سیکھ رہے ہو، وہ پڑھ کر آ گئے جو امی سے نہیں بولی جاتی، باجی سے نہیں بولی جاتی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، آمین آمین اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما۔ اللہم آمین۔ یہ چھوٹا سا سبق ہے، والدین کے حق میں دعا کرنا، والدین کے سامنے یہ الفاظ ادا نہیں کرنے کہ تمہیں کیا پتا، یہ بے ادبی کی عروج ہے۔ یہ آج کا تحفہ سمجھ لیجیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء آپ کی اللہ مہربانی، ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ، اپنے مفاد کے لیے آپ کو سبق دے رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ اگر جو ہم لوگوں میں سے آپ لوگوں نے کوئی 10 آدمیوں نے پڑھ لیا واہ تو میرے بھائی واہ مجھے بھی واہ، منافع ملے، سبحان اللہ آپ سبحان کو اللہ ملے نہ ملے سبحان اللہ مجھے مل جائے گا، سبحان اللہ، میں اپنے مفاد کی خاطر گفتگو کر رہا ہوں، واہ سبحان یہ اللہ، میرا منافع ہے۔ اپنے رزق کی وسعت کے لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا، کبھی بھی سامنے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں کیا پتا، ابھی آپ نے گالی نہیں دی یار، سمجھ ہی نہیں رہے ابھی آپ، اللہم اغفر لی تو کہہ دو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اللہم اغفر لی۔ اب دعا قبول کرنے کا طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی دعا شروع کریں تو ابتدا میں اللہم ربنا، اللہم ربنا ربنا، اللہم ربنا ربنا، اللہم ربنا ربنا، اللہم ربنا۔ ربنا، یہ 5 مرتبہ جب آپ کہہ لو گے آپ کی دعائیں قبول۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ۔